اگر آپ کو بلا وجہ ڈپریشن، قبض اور جسم میں بھاری پن محسوس ہوتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں صداع بڑھ چکا ہو۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صداع۔ صداع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صداع کیا چیز ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ چلیں سب سے پہلے ہم اس کے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صداع کا مزاج ہے سرد خشک، جیسے صفرا کا مزاج گرم خشک ہے، اور جب یہ جسم میں زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کافی ساری تبدیلیاں لے آتا ہے جسم میں۔ سب سے پہلے جسم کے اوپر خشکی لے آتا ہے، کھردرا پن لے آتا ہے، اور دماغ میں خشکی پیدا کرتا ہے، اور آنتوں میں خشکی پیدا کرتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اور کیوں بنتا ہے؟ یہ سب سے اہم وجہ ہے۔ صداع جسم میں تب بنتا ہے جب آپ زیادہ ٹینشن میں ہوں، زیادہ دیر تک جاگتے رہیں، اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں، بیکری آئٹم زیادہ کھائیں، سموسے پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، ایسی چیزیں کھائیں تو صداع بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب معدے میں چیز زیادہ دیر تک کھڑی رہے گی تو وہ گلتی سڑتی رہ جائے گی، اور اس سڑنے کے عمل کو ہم صداع کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز جل کر سڑ کر سیاہ ہو جاتی ہے تو وہ صداع بن جاتی ہے۔ ایسے ہی خون جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں صداع کی آمیزش کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بننے کا عمل پورے جسم میں ہوتا ہے۔ تقریباً دماغ میں بھی ہوتا ہے، جگر میں بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ سٹور ہوتی ہے تلی میں، یعنی کہ اس کا مرکز جو ہے وہ تلی ہے۔ تو اس کے زیادہ ہونے سے چڑچڑا پن زیادہ ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، ہر بات پہ غصہ آئے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بھئی خشکی ختم کی جائے، نرمی پیدا کی جائے، دماغ میں تری اور نرمی پیدا کی جائے۔ غذا ایسی کھانی چاہیے جس میں تری ہو۔ خشکی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اطریف الاسطخدوس 1 چائے والا چمچ روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو کھا لینا چاہیے، اور 2 بڑے چمچ روغن بادام کے نیم گرم دودھ میں ڈال کر وہ بھی پینے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو دماغ میں اور آنتوں میں نرمی پیدا ہوگی، اور خشکی ختم ہوگی، اور نظام بہتر ہوگا۔ اطریف الاسطخدوس کے علاوہ استخدوس کا کعوہ بھی بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ۔ انجیر اور کشمش یہ بڑی بہترین چیزیں ہیں صداع کو ختم کرنے کے لیے، اور آنتوں کو اور دماغ کو نرم رکھنے کے لیے۔ 2 دانے انجیر کے اور 10 سے 15 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اسے نہار منہ چبا کے کھا دیں۔ اور چھلکا اسبغول یہ پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور جو دودھ پئیں آپ اس دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ آنتوں کو بھی نرم رکھیں گی، اور قبض کو بھی ختم کریں گی، اور صداع کا بھی خاتمہ کریں گی۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رات کو زیادہ دیر تک جاگنا نہیں چاہیے۔ صداع بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا اگر آپ رات کو زیادہ دیر تک جاگیں گے تو۔
اچھی نیند لیں، جلدی سو جایا کریں اور نرم غذائیں کھائیں، دلیا، دہی، سبزیاں یہ کھائیں، ان کے کھانے سے صداع بڑی تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔